السلام علیکم دوستو، کشمیر ایک ایسی سرزمین جہاں خوبصورتی کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی وادیاں، شفاف جھیلیں اور برف پوش پہاڑ دنیا میں جنت کا نظارہ پیش کرتے ہیں، وہی چنار کے درختوں کی سرخی میں خون کی بوندوں کے نشان بے گناہ کشمیریوں کی قربانی کی گواہی دیتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس اور ہیومن رائٹ رپورٹس کے مطابق 95,000 کشمیری مارے جا چکے ہیں اور 1,50,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ ان لاکھوں کہانیوں کا عکس ہیں جنہوں نے اس جنت نما وادی کو درد کا ایک خاموش گواہ بنا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جنت کی کمپلیکس ہسٹری کو سمجھتے ہیں جہاں خوبصورتی اور درد ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیے ایک ایسے سفر کے لیے جو آپ کو کشمیر کی خوبصورتی کے پردے کے پیچھے چھپی حقیقت سے روشناس کروائے گا۔ کشمیر جسے زمین پر جنت بھی کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ کو عام طور پر 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہندو راجاؤں کا قدیم دور، جس کی تفصیل 12ویں صدی میں کلن پنڈت کی لکھی قدیم کتاب راج ترنگنی میں ملتی ہے۔ یہ کتاب کشمیر کی تاریخ کو مہابھارت کے زمانے تک لے جاتی ہے، جس میں کشمیر کو اہم ہندو مرکز کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر 3ری صدی قبل از مسیح موریہ سلطنت کے زمانے میں خصوصاً اشوک اعظم کے دور حکومت میں بدھ مت کو کشمیر میں فروغ ملا۔ پھر 1 صدی عیسوی میں کشمیر بدھ مت کا اہم مرکز بن گیا اور کشن راجا نے یہاں 4تھی بدھ مت کونسل کا آغاز کیا۔ کشمیری مسلمانوں کا دور، جسے سلاطین کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ جب 14ویں صدی میں اسلام کشمیر پہنچا اور آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہو گیا تو 1339 میں شاہ میر سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور سلطان شمس الدین شاہ میر کشمیر کے پہلے مسلم حکمران بنے اور اسلامی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد سلطان زین العابدین اور شیخ نور الدین کے دور میں امن اور ثقافتی ترقی ہوئی۔ پھر 1586 میں کشمیر کو مغل حکمران اکبر نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یوں مغلیہ دور کا آغاز ہوا، جسے شاہان مغلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں کشمیر کی انتظامی، ادبی اور ثقافتی ترقی ہوئی اور مغلوں نے یہاں شاندار باغات، مساجد اور قلعے بنائے، جن میں شالیمار اور نشاط کے باغات قابل ذکر ہیں۔ پھر مغل سلطنت کے زوال کے بعد 1752 میں پٹھان دور کا آغاز ہوا، جب دورانی خاندان کے بانی احمد شاہ ابدالی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا، جو تقریباً 65 سال تک رہا۔ اس دور میں مقامی لوگوں پر سختیاں بڑھ گئیں اور زرعی پیداوار پر بھاری ٹیکس عائد کیا گیا۔ پھر 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج نے شوپین کی جنگ میں پٹھان حکمرانی کا خاتمہ کر کے اسے سکھ سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1822 میں رنجیت سنگھ نے ہندو ڈوگرا برادری سے تعلق رکھنے والے گلاب سنگھ کو ان کی خدمات کے عوض جموں کا راجہ بنا دیا۔ گلاب سنگھ نے اس میں راجوری، پونچھ، بدروا اور کشتور کا اضافہ کیا۔ سن 1839 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد گلاب سنگھ کا مقام اور بھی نمایاں ہو گیا اور 1845 میں برطانیہ نے یہ کہہ کر سکھوں سے جنگ چھیڑ دی کہ مہاراجہ وقت نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ 1809 میں طے پانے والے معاہدہ امرتسر کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے ذریعے سکھ سلطنت کی مشرقی سرحدیں طے ہونا تھی۔ سکھ مہاراجہ جنگ ہار گئے اور 9 مارچ 1846 کے معاہدہ لاہور کے تحت طے ہونے والے جرمانے کو ادا نہ کر پائے، جس کے بعد سکھ سلطنت کو کشمیر سمیت دیگر زمینیں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کرنا پڑی، یعنی اب کشمیر ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکیت بن گیا۔ سکھوں کے خلاف جنگ میں گلاب سنگھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی کافی مدد کی۔ اس کے بدلے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے گلاب سنگھ کو راجہ سے مہاراجہ بنا دیا اور 1846 کے معاہدہ امرتسر، جسے ٹریٹی آف امرتسر بھی کہا جاتا ہے، اس کے تحت تقریباً 75 لاکھ روپے میں، یعنی لگ بھگ کوئی 1 لاکھ پاؤنڈ میں کشمیر بیچ دیا۔
1846 का मुआहदा अमृतसर आखिर में था क्या? 1846 के मुआहदा अमृतसर पर, जिसे सेल डीड भी कहा जाता है, 16 मार्च 1846 को साइन हुए। इस मुआहदे का इतलाक दरियाए सिंध के मशरक और दरिया रावी के मगरब के पहाड़ी खित्ते और इसके मातहत इलाकों बशमूल चम पर था। गुलाब सिंह को दिए जाने वाले इस सारे खित्ते की मशरकी सरहदों का तयन करने के लिए दोनों अतराफ के अरकान पर मुश्तमिल एक टीम को सर्वे का जिम्मा दिया जाना था। सरहदों में किसी भी तरह की तब्दीली के लिए बरतानवी हक्काम की रजामंदी लाजमी थी और महाराजा और हमसाया रियासतों के दरमियान किसी भी तरह का झगड़ा भी बरतानवी हक्काम ने ही तय करना था। मुआहदे के तहत महाराजा और उनके वारसों की फौजें पहाड़ों के अंदर या उससे मुतसल इलाकों में जरूरत पड़ने पर बरतानवी फौज का साथ देने की पाबंद थी। एक शिक ये भी थी कि महाराजा बरतानवी हुकूमत की रजामंदी के बगैर किसी भी बरतानवी, अमरीकी या यूरोपी शख्स को अपनी खिदमत में नहीं रखेंगे। बरतानवी हुकूमत ने अहद किया कि वो इन इलाकों की हिफाजत करने में महाराजा गुलाब सिंह की मदद करेंगे। बरतानवी बर्तरी का एतराफ करते हुए महाराजा गुलाब सिंह ने हर साल बरतानवी हुकूमत को एक घोड़ा, मंजूर शुदा शॉल बनाने वाली नस्ल के 12 बकरे यानी 6 मादा 6 नर और पश्मीना शालों के 3 जोड़े देने का अहद किया। 1846 का मुआहदा अमृतसर हिंदुस्तान की दीगर रियासतों या रजवाड़ों के साथ होने वाले मुआहदे से बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि इसमें किसी बरतानवी रेजिडेंट की तैनाती के बारे में कोई शिक नहीं थी। मुआहदा अमृतसर पर उस वक्त भी बहुत तनकीद हुई, उस वजह से कि भी वो 75 लाख जिसके एवज कश्मीर गुलाब सिंह को मिला, उसकी वसूली के लिए आम कश्मीरियों पर बहुत भारी टैक्स लगाया गया। खुद बरतानिया में इस पर तनकीद हुई और ये कहा गया कि हमने कश्मीरियों को बेचकर महाराजा का गुलाम बना दिया है। डॉक्टर एम.एस. ली जो एक मिशनरी डॉक्टर थे, उनका तल्लक स्कॉटलैंड से था। उन्होंने कश्मीर में बहुत वक्त गुजारा। उन्होंने लिखा कि लोगों का शर्मनाक इस्तेहसाल हम अंग्रेजों के लिए शर्मनाक है, क्योंकि हमने इस मुल्क को इसके मौजूदा जालिम हुक्मरानों को बेच दिया। हजारों जीते जागते इंसानों के साथ जिन्हें हमने हमेशा के लिए गुलाम बना दिया। मुआहदा अमृतसर कश्मीर में डोगरा हुकूमत मजबूत करने की तरफ पहला कदम था। इस तहत जम्मू कश्मीर की नई रियासत बरतानवी साम्राज्य के हिंदुस्तान में खुद मुख्तार शाही रियासत के तौर पर शामिल हो गई। इस मुआहदे से कश्मीरी अवाम और कश्मीर की जदीद तारीख पर क्या असरात मुरतब हुए, उनका जिक्र हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा जरूर दें।